بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم باب فی الشاۃ یضحی بها عن جماعت۔ یہ باب ہے بکری قربانی کے طور پر ذبح کرنا تمام افراد کی طرف سے، جماعت کی طرف سے۔ قربانی کا کرنا صاحب وسعت کے لیے واجب عمل ہے۔ اب یہ ہے کہ خود تو کر رہا ہے، کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتا ہے کہ نہیں، ایک یا کئی افراد کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط فقہاء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اس کو ثواب پہنچا سکتا ہے۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دمبا منگوایا اور اس کو قربانی کے موقع کے اوپر ذبح فرمایا، اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے امت کے ان لوگوں کی طرف سے یہ قربان کیا کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی، نہیں کر سکے۔ تو یہاں امت میں تو ساری امت شامل ہے، امت مسلمہ، تو سب کے لیے قربانی کیسے ہوگی؟ سب کی طرف سے تو قربانی نہیں ہو سکتی، البتہ جائز جو صورت ہے آپ علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ ثواب مراد ہے۔ ایک قربانی کی جائے یا دو کی جائیں، اس کا ثواب پوری امت کو یا کئی افراد کو یا مخصوص کو پہنچایا جائے تو ثواب پہنچ سکتا ہے۔ البتہ یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ اس بندے کی طرف سے، اپنی طرف سے ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحیٰ فی المصلی۔ قربانی کے موقع کے اوپر عیدگاہ میں ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے۔ فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھا کر خطبے سے جب فارغ ہوئے تو منبر سے نیچے اترے اور آپ علیہ السلام کے سامنے دمبا لایا گیا اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے خود ذبح فرمایا۔ ذبح فرمانے سے پہلے آپ نے یہ پڑھا، بسم اللہ واللہ اکبر، ھذا عنی وعن من لم یضحی من امتی۔ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی، باوجہ مجبوری کے یا فقر و فاقہ پریشانی کے کسی نے قربانی نہیں کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی کے طور پر، خوشی کے طور پر آپ علیہ السلام نے قربانی ان غریبوں کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، یا جس نے بھی نہیں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے قربانی کر دی۔ اب یہ کہ قربانی جائز ہے، درست ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے قربانی کی ہے، لیکن اس کا ثواب مراد ہے، قربانی مراد نہیں ہے۔ قربانی تو اس بندے نے اپنی طرف سے کی ہے، لیکن جو اس کے اوپر جو ثواب اور اجر ملے گا وہ فلاں اشخاص کو یا فلاں افراد کو یا پوری جماعت کو یا امت مسلمہ کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ باب الامام یذبح بالمصلی۔ یہ باب ہے کہ امام عیدگاہ کے اندر جانور کو ذبح کرے۔ مراد یہ ہے کہ عیدگاہ میں حکم یہ ہے کہ عیدگاہ میں باہر قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے تاکہ دین اسلام کا نام بلند ہو، اسلام کی ایک مبارک عمل کا پرچار ہو، سب کو پتہ چلے اور سب عام خاص کو پتہ چلے کہ یہ تاکہ مبارک عمل ہے، خوب کیا جائے۔ دوسرا، غریب غربا فقراء کے لیے بھی آسانی ہے کہ باہر سے گوشت لیں گے، وگرنہ گھر کے اندر کریں گے تو گھر کے اندر بھی قربانی جائز ہے، درست ہے، کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہتر صورت یہ کہ باہر کی جائے تاکہ غریب غربا فقراء بھی اس قربانی سے فائدہ اٹھا سکے، ان کو بھی گوشت مل سکے۔ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذبح اضحیتہ بالمصلی وکان ابن عمر یفعلہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کا جو جانور ہے وہ عیدگاہ میں ذبح کیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی عیدگاہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کی وجہ سے عیدگاہ میں ہی ذبح کیا کرتے تھے، تو عیدگاہ کے اندر بھی ذبح کر سکتے ہیں جو کہ بہتر ہے، گھر کے اندر بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ باب فی الحبس لحوم الاضاحی۔ یہ باب ہے کہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھ لینا،
آیا قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، سارا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن فقہا نے جو آسان صورت بہتر مستحب قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، یعنی اپنے احباب رشتہ دار ان کے لیے رکھا جائے، گھر والوں کے لیے رکھا جائے، تو ایک حصہ یہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ عام فقراء کو، عام مسلمانوں کو دیا جائے، اور تیسرا حصہ رشتہ داروں کو۔ تو 3 حصے کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے، ایک گھر والوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک عام مسلمانوں کے لیے۔ اس میں ایک واقعہ ہے، حضرت عبدالرحمن عمرہ بنت عبدالرحمن سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ دیہات سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عید کے زمانے میں قربانی کے موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کے پاس آئے، تو آپ علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ادخروا لثلاث کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن تک کھاؤ اور باقی کو صدقہ کر دو۔ جب اگلا سال آیا تو پھر آپ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور سوال کیا کہ ہم قربانی کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے تھے اور چربی کو پگھال کر اس کا تیل اور گھی نکال کر اس کو فائدہ اٹھاتے تھے، اور اسی طرح چمڑے سے مشکیزیں وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ تو پھر آپ نے پوچھا اب کیا معاملہ، ماذا کا، اب کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نے منع کر دیا تھا کہ 3 دن سے زائد قربانی کے گوشت کو ہم ذخیرہ نہیں کر سکتے، یعنی 3 دن کے بعد ہم استعمال نہیں کر سکتے، آپ نے منع کیا تھا 3 دن کے اندر استعمال کرنا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کم دن ہوں گے تو کوئی ذخیرہ نہیں کرے گا، دوسرے مسلمانوں کو بھی کھلائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ پچھلے سال تو کچھ جو غریب غربا دیہاتوں سے لوگ غریب آئے تھے ان کو کھلانا مقصود تھا، اب یہ معاملہ، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب تم کھاؤ اور ذخیرہ بھی کرو اور اجر بھی پاؤ، اجر بھی حاصل کرو، ودجرو، اجر بھی حاصل، ودخرو، اور ذخیرہ بھی کرو، اور اسی طرح صدقہ خیرات بھی کرو۔ مراد یہ ہے کہ کھا بھی سکتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر صورت وہی ہے جو 3 حصوں والی ہے۔ آگے روایت بھی یہی ہے کہ یہ حکم آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 دن کا کہ 3 دن کے اندر گوشت کھاؤ۔ یہ حکم اس لیے تھا تاکہ سب کو گوشت پہنچ سکے۔ اب اللہ نے وسعت کر دی ہے، جانور عام ذبح ہو رہے ہیں، اس لیے اب یہ حکم یہ ہے عمومی طور پر جو حکم ہے سب امت کے لیے کہ اب اس کو کھاؤ اور ذخیرہ بھی کرو اور اجر بھی حاصل کرو۔ اجر کی صورت یہ کہ صدقہ خیرات کر کے بھی اللہ تعالیٰ کو راضی اور کرو اور اجر بھی پاؤ۔ یہ جو دن ہے قربانی کی آپ نے آخر میں فرمایا الا وَإِنَّ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ کھانے پینے کے اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ 3 دن کا جو حکم تھا کہ 3 دن کے اندر استعمال کرنا ہے گوشت، وہ ایک عارضی حکم تھا کسی وجہ سے، وہ وجہ بھی بیان کر دی۔ اب جو حکم ہے امت کے لیے وہ عمومی ہے کہ سارا گوشت کھانا چاہیں، لینا چاہیں، رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور بہتر صورت مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ آگے باب ہے بابٌ فی الرفق بالذبیحۃ، کہ جانور کو نرمی کے ساتھ ذبح کرے، یعنی اس کے ساتھ نرمی کرے۔ ذبح کے اندر بھی نرمی یہی ہے کہ تلوار کو یا نیزے کو اونٹ ذبح کر رہے ہیں تو اس کو تیز کر لیں تاکہ اس کی جلدی جان نکلے، اور دوسری نرمی یہ ہے کہ اس کو فوراً اس کی کھال نہ اتارے، اس کی روح صحیح طرح نکل جائے، اس کے بعد اس کی کھال اتارے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان کو لکھ دیا ہے ہر چیز کے معاملے کے اندر، یعنی نرمی کو لکھ دیا ہے، تمہارے اوپر لازم کر دیا کہ تم مخلوق کے ساتھ نرمی کرو۔ فَإِذَا قَلَّتُمْ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم کسی کو قتل کرو، یعنی کافر کو میدان جہاد میں قتل کرنے کی بھی باری تو اس میں اس کو تکلیف اذیت نہ دو، بس جلدی اس کو ذبح کرو، قتل کرو، یعنی قتل کی صورت میں جلدی قتل کرنا مقصود ہے، اس کو اذیت دینا، مسلح کرنا، ہاتھ پاؤں وغیرہ اس طرح کی خام کا کاٹنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس کے اندر بھی آپ نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، کہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے، وَلْيَرَحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔ راحت یہی صورت پہنچانے کی کہ اس کو تکلیف نہ ہو،
اور جلدی سے ذبح ہو، اور دوسرے جانور کے سامنے اس جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ حشام بن زید کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نوجوانوں کو، لڑکوں کو دیکھا کہ انہوں نے مرغی کو باندھ رکھا، اس کے اوپر تیر کے نشان چلا رہے ہیں۔ فقال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البہائم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو روک کر مارنے سے منع کیا ہے، یعنی جانور کو باندھ کر، مرغی کو باندھ کر ذبح کرنے کے بجائے اس کے اوپر نیزوں کا نشان، تیروں کا نشان چلا رہے تھے۔ تو اس طرح جانور کو خام خواہ اذیت دینا گناہ کا کام ہے، آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خام خواہ جانور کو اذیت ہے، اس کے اوپر نشانے بنا رہے ہیں، تو صاحب ظاہر جانور کو اذیت دینا بھی گناہ ہے، آپ علیہ السلام نے منع کیا۔ اور جانور کو ذبح کرنا مقصود ہوتا ہے تو صاحب ظاہر اس میں چھری چلائی جاتی ہے، مصنوعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اس طرح جانور کو ذبح کریں گے تو جانور مردار ہوگا، کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔